من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مسکان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری ٹائم یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ ناظرین، آج جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ رزق میں برکت کے لیے ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ وہ ہر لمحہ و لحظہ اللہ پاک کی یاد میں خود کو مشغول رکھے، اس ذات کی تعریف کرتا رہے، اس ذات کی پاکی بیان کرتا رہے، کیونکہ بلا شک و شبہ تمام تعریفیں اور پاکیزگی اللہ پاک کے لیے ہی ہے۔ اس سے پسند وہ لوگ ہیں جو اس ذات کی تسبیح و ثنا کریں، اور خاص طور پر ایسی ثنا جس کے پیچھے کوئی غرض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر کسی غرض سے عطا کرتا ہے، اس لیے بجا طور پر صرف وہی حقیقتاً یا وہاب کہلانے کا حقدار ہے۔ اس اسم مبارک سے متصف ہونے کی صورت یہ ہے کہ اپنی جان و مال کو بندہ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے بے دریغ خرچ کرے، اور بغیر کسی مفاد اور لالچ کے اللہ کے بندوں کی مدد کرے۔ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے حساب رزق عطا فرمائے گا اور اسے کبھی محتاج نہ ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو جو بندہ اس کے ناموں سے پکارتا ہے، مطلب جو کوئی اس ذات پاک کے ناموں سے پکارتا اور ان ناموں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ وہ بن مانگے بے حساب عطا کرنے والا ہے۔ تو ذرا سوچیں، مانگنے پر وہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کو کس قدر نوازے گا۔ وہ بلا شبہ آزماتا بھی اپنے پیارے بندوں کو ہی ہے، اور اس کی آزمائش پر جو پورا اترتے ہیں وہ انہیں دنیا اور آخرت میں بے حساب عطا کرتا ہے۔ تو ناظرین، آئیے آج ہم آپ کو ایک چھوٹا سا عمل یا وظیفہ بتاتے ہیں جس کو پڑھنے سے آپ کو دنیا اور آخرت میں اجر بے شمار ملے گا، اور آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں بہت اضافہ ہوگا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سا عمل یا وظیفہ ہے۔ تو ناظرین، عمل کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ فجر کے وقت باوضو ہو جائیں، اور جب اذان ہو رہی ہو پورے ادب اور احترام سے اذان سننی ہے، اور جب مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم، تو جب مؤذن یہ الفاظ کہہ رہا ہو آپ نے ساتھ ہی یا وہاب 11 مرتبہ کہہ لینا ہے، مکمل یکسوئی کے ساتھ، اور دل دماغ میں بھی اللہ تعالیٰ کی برتری و بڑائی کا اقرار کرنا ہے۔ وہاب کا مطلب ہے عطا کرنے والا، دینے والا۔ جب آپ الصلاۃ خیر من النوم کے ساتھ 11 بار یا وہاب پڑھیں گے تو ایک تو آپ کو ثواب بے حساب ملے گا، اور دوسرا اللہ کے کرم سے آپ کی مالی پریشانیاں بھی حل ہو جائیں گی، کیونکہ جب آپ سچے دل سے اس رب سے مانگتے ہیں تو وہ اپنے بندوں کو ضرور عطا کرتا ہے۔ اسے کسی بندے کو اپنے در سے خالی لوٹانے میں حیا آتی ہے، وہ لازمی آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا 16واں صفاتی نام یا وہاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام جمالی ہے اور اس کے اعداد 14 ہیں۔ یہ اسم مبارک وہب اور ہبہ سے مشتق ہے، اور اس کے معنی بخشنے اور عطا کرنے کے ہیں۔ یقینی طور پر صرف وہی حقیقتاً یا وہاب کہلانے کا حقدار ہے۔ اس اسم مبارک سے متصف ہونے کی صورت یہ ہے کہ اپنی جان و مال کو بندہ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے بے دریغ خرچ کرے، تو وہ اسے کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہونے دے گا۔ تو یہاں میں ایک اور عمل کا ذکر بھی کرتی چلوں۔ تو ناظرین و حاضرین، علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جو شخص فکر و فاقہ میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں 40 مرتبہ یا وہاب پڑھے۔ اگر اس عمل کی پابندی کسی نے 40 دن کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر و فاقے کو دور کر دے گا۔ اکابرین نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد یا وہاب کا 300 مرتبہ ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کشادہ کر دے گا، اور اسے اتنا عطا کرے گا کہ اس سے سمیٹا نہ جائے گا۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص نصف شب کے بعد اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر 300 مرتبہ یا وہاب پڑھے گا تو چند دنوں میں اس کی غربت رفع ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص دن میں 10 بجے وضو کر کے قبلہ رو کھڑے ہو کر سورہ الگ کی آیت وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب پڑھے، پھر فوراً سجدے میں چلا جائے اور 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ یا وہاب پڑھے، تو کچھ ہی دنوں میں اس کی مالی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اکابرین کا معمول تھا جب انہیں کوئی حاجت درپیش ہوتی تو آدھی رات کے بعد وضو کر کے 3 سجدے کرتے،
پھر ہاتھ اٹھا کر 100 مرتبہ یا وہاب پڑھا کرتے۔ 3 روز کے عمل سے حاجت پوری ہو جاتی تھی۔ آج بھی جو صاحب ایمان اپنے بزرگوں کی تقلید ایمان و یقین کے ساتھ کرتے ہیں تو انشاءاللہ نفع ہی نفع پاتے ہیں۔ جناب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ غریب آدمی اگر دن کو 10 بجے وضو کرے، پھر 4 رکعت نماز بنیت قضائے حاجت ادا کرے، نماز سے فراغت کے بعد سجدے میں جائے اور 104 مرتبہ یا وہاب پڑھے، ہر مہینے میں 7 مرتبہ یہ عمل کر لیا کرے، تو چند ماہ کے اندر اس قدر رزق ملے گا کہ عقل حیران رہ جائے گی۔ منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ مناجات کی اور پروردگار عالم سے پوچھا کہ اے پروردگار، تجھ سے کس وسیلہ سے مانگوں تاکہ میری ہر دعا قبول ہو؟ تو جواب ملا، اس نام کا وسیلہ اختیار کر جس کے ذریعے مانگنے والے کو ہم نے بے حساب دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ وہ کون سا نام ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا نام یا وہاب بتایا۔ جناب سلیمان علیہ السلام پر یہ نام واضح ہوا تو آپ نے اس کا ورد اختیار کیا اور اس کی برکت سے آپ کو جن و انس کی بادشاہت عطا کی گئی۔ اگر چاشت کے نفلوں کے آخری سجدہ میں اس کو 14 بار پڑھیں تو غنا، قبولیت اور ہیبت و بزرگی پیدا ہوگی۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ اگر ایسی ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔